دیکھو آج کے وقت میں انسان پریشان کیوں ہے؟ جس سے دیکھو سکون نہیں مل رہا، پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ میرے دوست دیکھو ہر چیز کا نا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اگر آپ چاقو لے کر کے آئیں گے اپنے گھر میں اور لانے کے بعد میں اگر اس سے آپ لکڑی کاٹنے لگیں گے تو لکڑی نہیں کٹے گی نا، اس سے پھل سبزی وغیرہ یا گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے گھر میں ایک واشنگ مشین لے کر کے آئیں اس سے آپ کپڑے دھونے کی بجائے اس میں پانی رکھ دیں اور کہیں کہ پانی ٹھنڈا ہو جائے گا اس میں، تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسی طریقے سے دیکھو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی کہ بے شک اللہ رب العزت نے جن اور انسان کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے دوست اب دیکھو ہمیں سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، آرام ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ تو اب بتاؤ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ مگر بہت افسوس ہوتا ہے آج کے وقت میں نا لوگ ہیں یعنی کہ دنیا داری میں نا اتنے زیادہ کھو چکے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرنا ہی بھول گئے ہیں، اپنے مقصد کو ہی بھول گئے ہیں۔ میرے دوست میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، جیسے کہ ایک فون ہے نا، ٹھیک ہے، ہر کوئی چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فون کو بنایا گیا تھا تو اس کا سب سے پہلے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ یعنی کہ بات کرانا تھا۔ ہم نے دیکھا جب آیا تھا شروع میں ہم فون کو دیکھتے تو صرف بات ہوتی تھی، نوکیا وغیرہ کے اس وقت میں یعنی کہ گاؤں دیہات میں ہمارے آئے تھے تو صرف بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس میں مطلب ملٹی میڈیا ہو گیا، پھر اسی طریقے سے مطلب بہت سارے اینڈرائڈ آئی فون وغیرہ ایسے مطلب یہ ایجاد ہوتے گئے فون، ٹھیک ہے۔ مطلب بہرحال میرا اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فون کا مقصد کیا ہے؟ بات کرانا، کال پر بات کرانا۔ اب آپ غور و فکر کرتے ہیں آج کے وقت میں اگر آپ کوئی سا بھی فون چلا رہے ہوں اور فون میں کچھ بھی ایکس وائی زیڈ یوز کر رہے ہوں، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک کچھ بھی یوز کر رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر کال آتا ہے تو وہ سب سے پہلے شو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ سارے کاموں کو ایک سائیڈ میں کر دیتا ہے، کال سب سے پہلے شو کرتا ہے۔ تو اب دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے، یہ ایک الیکٹرانک چیز ہے، ایک مشین ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اپنا مقصد نہیں بھولی کہ بات کرانا اس کا سب سے پہلا مقصد تھا۔ آج کے وقت میں بھی یہ سب سے پہلے بات ہی کراتی ہے انسان کی، سب چیزیں ایک سائیڈ کر دیتی ہے۔ تو اب بتاؤ یار، اب ہم دنیا داری میں نا اتنے کھو چکے ہیں آج کے وقت میں کہ ہم اپنی آخرت کو ہی بھول گئے ہیں۔ دیکھو بہت افسوس ہوتا ہے اگر آپ میری ان باتوں کو نا، میرے دوست جو بھی سن رہے ہیں، بھائی بہن، ماں یا بیٹی جو بھی ہے، اگر آپ ان باتوں کو نا دل سے سننا اور سوچنا تو الحمدللہ مجھے امید ہے اگر ان باتوں کو آپ اپنی زندگی میں اتارو گے نا، جو میں بتا رہا ہوں یا بتانے والا ہوں، تو آپ اپنی زندگی کو ضرور بدل لو گے، آپ اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دو گے۔ اب آپ یہ بتاؤ، ٹھیک ہے، میں مثال دیتا رہتا ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہو، چلو فون ہی یوز کر رہے ہو، آپ فون میں ویڈیو دیکھ رہے ہو، اگر آپ کے پاس میں پیسے نہیں ہوتے کیا آپ اس فون کو لے کر کے آ سکتے تھے؟ نہیں لا سکتے تھے نا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی چیز ہے بنا پیسے کے نہیں آتی ہے نا، اگر آپ کپڑے بھی پہنیں گے تو پیسوں سے خرید کر ہی پہنیں گے، کوئی فری میں نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی دوست وغیرہ ہے چلو دے دے گا ایک آدھ بار، یہ نہیں کہ ہمیشہ دیتا رہے گا، یا کوئی گھر والے بھی، ٹھیک ہے، آپ کو یعنی کہ کوئی چیز ہے دے دیتے ہیں گھر والے، لیکن گھر والے بھی ہمیشہ آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کو خود ہی کما کے یعنی کہ کرنا پڑے گا اور اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ میرے دوست میرا کہنے کا مطلب اور مقصد ان باتوں کا یہ ہے کہ اب آپ یہ بتاؤ کہ اگر دنیا کے اندر آپ کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دنیا میں کچھ نہیں خرید سکتے، نہ ہی گھر بنا سکتے، نہ ہی اچھا لباس پہن سکتے، نہ ہی آپ اچھے کھانے کھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں دنیا کے اندر آج کے وقت میں پیسے کے بغیر ہیں۔ تو اب آپ یہ بتاؤ کیا ہمارے ایسے اعمال ہیں، ہم نے اتنی نیکیاں اکٹھی کی ہیں کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائے، اگر ہم مر جائیں اور قبر میں جائیں، کیا ہمیں وہاں پر سکون مل سکتا ہے؟ جنتی یعنی کہ کفن، جنتی بچھونے، جنتی ہوائیں، جنتی غذائیں ہیں، کیا ہمیں یہ سب چیزیں قبر مل سکتی ہیں؟ ہم نے اتنی نیکیاں کما لی ہیں، ہمارے ایسے اعمال ہیں۔ اگر میرے دوست اپنے آپ سے خود سوال کرنا، ٹھیک ہے، اور دل کی گہرائی سے سوچنا اور سننا، تب پتہ چلے گا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو قبر میں جا کر کے سکون مل جائے تو میرے دوست ابھی بھی آپ کے پاس میں وقت ہے، جتنا بھی وقت ہے، دیکھو موت کا کسی کا پتہ نہیں کہ کب کس کی موت آ جائے۔ تو میرے دوست اپنے آپ کو نا سدھار لو، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لے آؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، آج ہی توبہ کر لو۔ انشاءاللہ میرا رب بہت ہی رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ میرا رب نا
آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ میرا رب خود کہتا ہے نا کہ جو انسان اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، وہ جتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا، اس کو اللہ رب العزت اس کے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے نا، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میرے دوست، آپ اپنے رب سے یعنی کہ اپنا تعلق پکا کریں، اپنے رب سے اپنا کنیکشن پکا کریں۔ اگر آپ پریشان ہیں تو ہر پریشانی میں، ہر خوشی میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، صبر سے کام لیتے رہیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرتے رہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ انسان کے دل کو زنگ لگ جاتی ہے جس طریقے سے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ حضور اب اس زنگ کو دور کیسے کریں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یعنی کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور اللہ کے ذکر کو یعنی کہ کثرت سے کرنے سے یعنی کہ جو ہمارے دلوں کی زنگ ہوتی ہے نا، وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوست، میری آپ سے گزارش ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں نیکیوں کی اور نماز کی، کہ آج سے ہی آپ اپنی زندگی کو بدل لو، اللہ کی راہ میں لے آؤ، نیک اعمال کرو، اچھی اچھی باتیں سیکھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرو، قرآن کو پڑھو، درود شریف کا ورد کرو، پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کیسی بہاریں آ جائیں گی، آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، آپ کی روح کو بھی تازگی ملے گی انشاءاللہ، پھر آپ کے سارے کام بنتے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو میرے دوست، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ان کی زندگی بھی بدل جائے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ایمان والا بنایا ہے، تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔